بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جب سے کتابیں پڑھنے میں دلچسپی ہوئی، میں نے کتابوں کی گفتگو اور خبروں میں بھی دلچسپی لینا شروع کر دی۔ بچوں کی دنیا، تعلیم و تربیت، نونہال، سندباد کی کہانیاں، جاسوسی ناول سے نکل کر ایک قدم آگے بڑھا۔ اخبار جہاں، فیملی میگزین اور مختلف اخباروں کی دنیا متعارف ہوئی۔ کالج کا زمانہ شروع ہوا۔ خوش قسمتی سے سہیلیاں ستارہ آرزو، کرن آرزو ندیم دونوں کتابوں کی دلدادہ تھیں اور ہیں بھی۔ میں نے بہت سی کتابیں ان کے ذریعے بھی پڑھی۔ مجھے BA میں منٹو کے افسانے کا پتہ چلا۔ میں نے سوچا کہ منٹو کو پڑھنا چاہیے۔ آخر اس افسانے میں ایسی کیا بات تھی جو عدالت میں کیس ہی دائر کر دیا گیا؟ ستارہ کی ایک سہیلی کے پاس منٹو نامہ تھا۔ اس کے ذریعے یہ کتاب منگوائی گئی۔ یقین مانیے، پڑھ کر محسوس ہوا ایسی بھی کوئی خاص بات نہیں تھی جو اتنا شور مچایا گیا کہ عدالت میں کیس ہی کر دیا جائے، بلکہ کئی منٹو کے افسانوں میں یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا لکھ رہے ہیں۔ جب تنقیدی جائزہ لیا تو محسوس ہوا کہ شاید ان افسانوں نے اتنی ہائپ اس لیے لے لی کہ دور کافی گھٹن کا شکار تھا۔ آپ اس دور کے ڈرامے دیکھ لیں، رومانس بھی کس قدر ڈھکا چھپا اور محتاط نظر آتا ہے۔ اس کتاب میں منٹو کی عدالت کی کارروائی کو بھی قلم بند کیا گیا تھا۔ پوری کتاب کا حاصل منٹو کا صرف یہ جملہ تھا کہ میں نے معاشرے کا اصل چہرہ دکھا دیا ہے، اگر آپ کو پسند نہیں تو اس چہرے کو بدل دیں۔ غرض میں نے منٹو نامہ خریدنے کا پروگرام مؤخر کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مائی فیوڈل آرٹ کے چرچے شروع ہوئے۔ مجھے اس کتاب کے بارے میں تب پتہ چلا جب تہمینہ درانی شہباز شریف کی زوجہ بن چکی تھیں۔ سوچا اس کتاب کو پڑھا جائے، آخر مصطفیٰ کھر کی اسٹوری کیا ہے؟ میری سہیلی کرن نے کہا، اس کتاب میں ایسا کچھ نہیں کہ تم خرید کر پیسے ضائع کرو۔ میرے خالو کے پاس اس کا اردو ترجمہ ہے، میں تمہیں پڑھنے کے لیے دے دوں گی۔ میں نے مینڈھا سائیں کے نام سے چھپنے والا اردو ترجمہ پڑھا اور پڑھ کر سوچا کہ اس کہانی میں کیا کشش ہے۔ ایک شادی شدہ عورت نے اپنی اور شوہر کی داستان عشق بیان کی ہیں۔ مصطفیٰ کھر کو اس کتاب کے بعد یہ فرق پڑا کہ انہوں نے غالباً 8ویں شادی عائشہ نامی خاتون سے کر لی۔ میں نے سوچا شاید اس دور میں یہ باتیں بہت بڑی ہوتی ہوں گی نا۔ اس کتاب کو خریدنے کا ارادہ بھی مؤخر کر دیا۔ یونیورسٹی میں ممتاز مفتی کی لبیک پڑھی، پتہ چلا کہ اس کتاب پر پابندی لگی تھی، مگر اب شاید ہی کوئی کتاب میلہ یا کتاب کی دکان ہوگی جہاں یہ کتاب نظر نہیں آتی۔ مجھے لگا کہ ممتاز مفتی نے لفظوں کا چناؤ ایسا کیا ہے جو روایتی ذہنیت کے لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، ورنہ کتاب میں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی۔ ریحام خان کی کتاب کے چرچے شروع ہوئے۔ ستارہ نے کہا کہ نیٹ سے پڑھ لو، اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جو عمران خان کے حوالے سے نہیں ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ریحام خان نے بغیر کسی لحاظ کے بے انتہا اوپن لکھا ہے۔ میں نے کچھ اقتباسات پڑھے۔ عمران خان پہ نہ کوئی دکھ یا حیرانی محسوس ہوئی، صرف چند خواتین کے کردار پر شدید دکھ ہوا۔ کیا فائدہ ایسی شہرت اور عہدے کا جو آپ کو اپنی سب سے قیمتی چیز دے کر حاصل ہو؟ ریحام خان کی یہ کتاب اس وقت مارکیٹ میں آئی جب دنیا سمٹ چکی تھی۔ ایک ریڑھی والا بھی اپنے اسمارٹ فون سے ٹائٹینک دیکھنے کے قابل ہو چکا تھا۔ کوئی راز یا کوئی پردہ نہیں رہا۔ سوشل میڈیا نے ہر چیز کا حصول آسان بنا دیا تھا۔ اندازہ کریں، جس نورہ فتح کے رقص کو دیکھنے کے لیے کوئی بیوقوف کروڑوں ڈالر ادا کرتا ہے، اس کا ایک رقص ایک ٹرک ڈرائیور اپنے موبائل پر چند سو کے نیٹ پیکج پر دیکھ سکتا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ ریحام خان کی اس کتاب سے صرف حساس لوگوں کو دکھ ہوا ہوگا، لیکن جو عمران خان کے پیروکار ہیں ان کے لیے یہ باتیں نارمل ہوں گی۔ وجہ یہ کہ وہ لوگ خود ان کبھی افعال میں مبتلا ہیں۔ آج کل حاجرہ خان کی کتاب کے چرچے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ میں نے سوشل میڈیا پر اس کتاب کے کچھ اقتباسات پڑھے جس سے اندازہ ہوا کہ عمران خان غلاظت کے سمندر میں صرف تیرتا نہیں رہا بلکہ گہرائیوں میں جا کر نئی دنیا میں دریافت کرتا رہا۔ خاور مانیکا کا انٹرویو سچا ہے یا جھوٹا، وہ خود سچا ہے یا جھوٹا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ متوسط طبقے کی وہ خواتین جو اپنے شوہروں کی دی ہوئی آزادی انجوائے کر کے جاب، سیاست، میڈیا میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوششیں کر رہی ہوں گی، وہ سب خود میں چور ہو گئیں۔ عمران خان اور اس کے حواریوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر کتے بلی کو پالتو جانور کے طور پر رکھنے والے سارے لوگ مشکوک ہو جائیں گے۔ سب سے اذیتناک پہلو یہ ہے کہ علماء اکرام جو عام عوام پر ہر وقت کفر کے فتوے لگانے کو تیار رہتے ہیں، وہ نہ جانے کہاں سوئے ہوئے ہیں۔ عمران خان پر عدالت میں ہی کیس کر دیں۔ سراج الحق، مولانا فضل الرحمان، سعد رضوی، طاہر القادری، طارق جمیل صاحب کدھر ہیں؟ احتشام الہی ظہیر، ڈاکٹر سبیل صاحب کدھر ہیں؟ کوئی تو زبانی مذمت کر دیتا۔ یا ایمان کے آخری درجے کی طرح دل میں ہی برا سمجھ رہے ہیں، یا پھر پاکستانی معاشرے کی ہر گندگی کارپیٹ کے نیچے سے نکل چکی ہے اور ہمیں کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان میں ہر چیز کی توقع کی جا سکتی ہے۔